اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون۔ انسان کی تربیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 باتوں سے منع کیا، عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا۔ پھر آگے بے حیائی اور برائی سے اور اپنی نافرمانی سے منع کیا، 3 کام۔ اب یہاں پہ ایک ایسی خاص بات کا بیان ہے جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، فرمایا جب تم اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کر لو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ ٹھیک ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب بیعت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت الرضوان، تو کیونکہ انہوں نے بیعت کی تھی کہ یا رسول اللہ ہم مر جائیں گے لیکن عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، تو بعد میں وہ معاملات تو خیر ٹھیک ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی شان یہی ہے، پہچان یہی ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، جب وہ اپنے وعدوں کے اندر اللہ کو بھی گواہ بنا لے۔ اذا عہدتم، فرمایا جب تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے تو اذا عہدتم، پھر اس کے وعدہ بھی تم پورا کرو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ قیامت والے دن پھر وعدوں کے بارے میں تو پوچھا جائے گا نا کہ بس آج نہیں تو کل صحیح۔ یہ جو آج ہمارے ہاں ایک عام رواج اور بیماری ہے کہ ہر شخص ٹال کر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اسے بڑی چتر چلاکی دکھا لی ہے۔ قیامت والے دن جو اہم سوال ہوں گے ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ وعدے کتنے کیے تھے اور ان کو پورا کتنا کیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے ساتھ وعدہ کون سا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یاد رکھیں جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ رب کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ مالک تیرے بغیر اب کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب سوچ رہے مسلمان کہ اس وعدے کے بعد واقعی اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے یا اللہ کے چھوڑ کے سب کچھ ہو چکا ہے، کہاں کھڑا ہوا ہے؟ یعنی وعدہ تو یہ کیا تھا نا کہ تیرے بغیر اب کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، تو جھک تو ہر کسی کے آگے گیا، پیسے کے آگے جھک گیا، عہدے کے آگے جھک گیا، ہر کسی کے آگے جھک گیا۔ جب تو نے وعدہ کیا تھا رب کے ساتھ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، میں جب تم نے اللہ کے ساتھ وعدے کر لیے ہیں تو اذا عاہدتم، پھر ان وعدوں کو پورا بھی کرو۔ اور اگلی بات وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، فرمایا کہ جب تم قسمیں کھانے لگے ہو نا پکی کرنے کے بعد، فرمایا لا تنقضوا، میں پھر اپنی قسمیں مت توڑا کرو۔ اللہ دی قسمیں، ٹھیک ہے جی، اللہ دی قسم تو ہمارے پاس یوں سمجھ لیں کہ کلو کے حساب سے مل رہی ہے نا، اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کا کفارہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یار قسم کا بھی کفارہ ہوتا ہے؟ قسم کا بھی تو کفارہ ہے نا۔ اگر ماہ رمضان کے روزوں کا کفارہ ہے تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کبھی اس پر تو ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ یار یہ جو ہم ایویں خام خواہ تکیہ کلام ہے نا ہمارے پاس، اللہ دی قسمیں کل دے دیں گا، اللہ دی قسمیں کل آ جاؤں گا، ٹھیک ہے جی، اللہ دی قسمیں کل کم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو تم اتنا ہلکا اور سستا لے رہے ہو کہ جناب تمہاری زبان پر ہی چڑھی ہوئی یہ بات کہ اللہ دی قسمیں بس کل صحیح، ٹھیک ہے، میں تم یہ دیکھ لو کہ اپنی اس بات کے اندر کس کو شامل کر رہے ہو، کس کو ضامن بنا رہے ہو۔ دیکھیں نا، بندہ کسی سے پیسے مانگ رہا ہے، ہاں بھی میرے پیسے واپس کر، بندہ کہہ رہا ہے جی اللہ کی قسمیں کل دے دوں گا۔ اب اس نے اپنے پیسے دینے کے درمیان جو ضامن رکھا ہے وہ تو رب کی ذات کو رکھا ہے، لیکن ہمارا تو تکیہ کلام ہے نا، ہم کبھی ان باتوں پر غور نہیں کرتے ہیں کہ یار یہ جو الفاظ ہمارے منہ سے اللہ کی قسم نکل رہا ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے اور بات کا جاتی کہاں تک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم نے وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، یہ آگے الفاظ بھی تھے کہ حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے درمیان ضامن رکھ لیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب تم نے اپنے اور کسی کے درمیان جو وعدہ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اگر تم پورا نہیں کر سکے، تم نے درمیان میں ضامن کس کو دیا؟ رب کی ذات کو، اللہ کی قسم ہے کل، ٹھیک ہے، یعنی جس کو ضامن دیا ہے، فرمایا قیامت والے دن رب یہ تو پوچھے گا نا کہ کتنی بار زندگی کے اندر مجھے ضامن دیا تھا اور میرے نام کا لحاظ بھی تو نے نہ رکھا، اب بتا اس کا جواب دے۔
تو آج اب سوچ کے دیکھیں نا، میرا خیال ہے 15-20 قسمیں تو ہماری دن کی معمولی روٹین ہے نا، ہمارا سویر سے لے کر شام تک ہم نے 20 قسمیں تو ایم ہی کھا لینی ہوتی ہے. تو خود سوچیں ذرا، اگر 20 قسمیں بھی اگر بندہ ڈیلی کھا رہا ہے ایم ہی فضول، تو ساری زندگی کے اندر وہ کتنے قسمیں کھا رہا ہوگا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو آپ قسم کو اتنا ہلکا کوئی نہ سمجھے، کہ یہ نہ سمجھے کہ جناب قسم ایم ہی خام خواہ جو ہماری چلی آ رہی ہے کہ اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، کہ یہ بھی خام خواہی بات ہے. فرمایا نہ، یہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے اور دوسرے بندے کے درمیان رب کو ضامن دینا. ٹھیک ہے، سمجھ آیا آج قسم کا مطلب؟ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جعلتم اللہ علیکم کفیلا. فرمایا تم نے اپنے معاملات کے اندر تم نے جب اللہ کو ضامن دے دیا ہے، فرمایا پھر لا تنقضوا الایمان، فرمایا پھر اپنی قسموں کو توڑا نہ کرو، کیونکہ اس کا جواب جب دینا پڑ گیا تو پھر بات ختم ہو جائے گی. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دیندار ہے ہی نہیں جو اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا. حاجی ہے، نمازی ہے، صدقے کرتا ہے، خیراتیں کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ادھر والا چھرا بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے، جی کل آئیں، کل آنا، پرسوں آنا، 4 دن بعد آنا. حضور نے فرمایا لا ایمان اللہ لمن لا عہد اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص کا جو وعدے پر پورا نہیں اترتا، لا ایمان اللہ، یہ سرکار کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا وہ بندہ ایماندار مومن ہے ہی نہیں، اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے. بات ختم نہ ہو گئی؟ ایک بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن وعدہ خلاف بھی ساتھ ہے. اور آج اصل جب ہم یہ باتیں بتائیں نا کہ یار یہ الفاظ بھی ہیں، یہ چیزیں بھی، کہتے ہیں اور ایندے بغیر تھا گزارا ہی کوئی نہیں. پوری دنیا کا گزارا ہوتا تھا، آج تیرا گزارا نہیں ہوتا. 1200 سال ہو گئے، 1300 سال ہو گئے، کم سے کم چلو پیچھے 50 سال پیچھے لگا لے، 1300-1400 سال تک سب کا گزارا ہوتا آیا. 2 الفاظ ہماری قوم کے پاس ہے، کہتا جی حرام کھائے بغیر گزارا نہیں، ملاوٹ کیے بغیر گزارا نہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ تری لگائے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے کہ جناب کل آج پرسوں جی اگر یوں نہ کرے تو کاروبار نہیں چلتا. وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا آپ ذرا یہاں آپ سوچ دیکھیں کہ ہمارے ہی صرف رشتہ دار ہیں، ہمارے ہی کاروبار ہے، ہماری فیملی ہے، ہمارے ہی بچے ہیں جن کی خاطر میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. پیچھے 1300 سال تک بھی تو لوگوں کی فیملیاں تھیں نا، ان کے بھی تو بچے تھے، ان کی رشتہ داریاں تھیں، ان کے خرچے تھے، ان کے آنا جانا تھا، ان کا بھی سب کچھ تھا، لیکن ہمارا وکھرا نہیں ہے. لیکن رب نے فرمایا یہ جو قسم کو تم ہلکا سمجھتے ہو کہ جی بس اللہ کی قسم، میں قیامت والا دن جب رب نے قسموں کا حساب لے لیا تو پھر کیا بنے گا؟ ماہ رمضان کے اندر روزہ ٹوٹ جائے، کتنے بندوں کو روٹی کھلانی پڑتی ہے؟ 60 بندوں. اور قسم ٹوٹ جائے تو پھر کوئی نہیں، کیونکہ کبھی سوچا ہی نہیں نا، کبھی پوچھا ہی نہیں ہے کہ یار قسم ٹوٹ جائے، یہ جو ہم ٹھگی لگانے کے لیے دے رہے ہیں، اس پر کتنے بندوں کو روٹی کھلانی پڑے گی؟ 10 بندوں کو. قسم کا کفارہ یہ ہے، کتنے بندوں کو روٹی کھلانی ہے؟ 10 بندوں. تو 20 قسمیں چکیاں اور تو پھر کتنے بندے بن گئی؟ آپ ضرب دے لو. 200. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آئی؟ 20 قسمیں کھاتی اور تو 200 بندے نے روٹی کھوانی پڑنی ہے، جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے. ہمارے معاشرے کے اندر خدا کی قسم ہے کہ قسم کا ہی کوئی حساب ہی کوئی نہیں رہ گیا. ہم اس کو سمجھتے کہ ٹھیک ہے زبان سے نکالی بات ختم ہو گئی ہے. ہم نے صرف ساری زندگی صرف یہ یاد رکھا کہ بس روزے کا کفارہ ہے، بھائی روزے کا کفارہ ہے تو قسم کا بھی یہ کفارہ ہے. ٹھیک ہے، کتنے بندوں کو روٹی کھلانی ہے؟ 10 بندوں کو. یہ یاد رکھ لیں کہ قسم ایک بھی ٹوٹ گئی تو 10 بندوں کو روٹی کھلانی پڑ گئی. ٹھیک ہے، آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو تم کرتے ہو نا رب سب جانتا ہے. سبحان اللہ. ہاں، جتنی قسمیں کھا رہے ہو چونا لگانے کے لیے، تو سمجھتا ہے کہ باہر والے کو پتہ نہیں نا، یہ تو پتا ہے نا کہ جو اوپر ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے نا. یہ جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے نا سارا حساب کتاب کرنے کے لیے، یہ تو جانتے ہیں کہ چونا لگا رہا ہے، اور خوش اس بات پہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اگلے کو دھوکہ دے لیا ہے، اگلے کو پتہ نہیں لگن دیتا. ٹھیک ہے جی، ایسی جناب ٹھگی ماری ہے، 6 مہینے ہو گئے پیچھے لگا پھرتا ہے، اب قابو نہیں دیں انہوں. ٹھیک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یار ہمارے بزرگوں نے بڑی بات لکھی ہے، فرمایا کہ گناہ ہے نا، گناہ تو ہو گیا، لیکن سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو گناہ کر کے گناہ پر فخر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، گناہ کر لیا اس پر فخر کر رہا ہے. فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے کہ رب نے پردہ ڈالا تھا، سویرے اٹھ کے آپ ہی بتا رہا ہے، رات 4 فون آئے، کسی نے انج کہہ دیتا، کسی نے انج کہہ دیتا، کسی نے انج کہہ دیتا، اور اس بات پر خوش ہو کے 4 بندوں کو بتا بھی رہا ہوتا ہے کہ یار آپ رات 4 بندے کو قابو نہیں دیتا. ٹھیک ہے، یہ قرآن ہے.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. اور آگے دیکھیں ذرا, یہ قسموں کو جو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں, قرآن کی کتنی آیتیں اس پر نازل ہوئی پڑی ہیں. فرمایا ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا. مکے کے اندر ایک عورت تھی, پرلے درجے کی وہمی عورت, حد درجے کی وہمی. بلی اگوں گزر گئی, ساڈا کام نہیں ہونا. کتا بھونک پیا, ساڈا کام نہیں ہونا. کہا آ گیا مہمان آ رہا ہے, ساڑھے وہمی چیک کر رہے دیکھو نا. ٹھیک ہے جی, ہمارے وہمی یہی ہے نا, ہم نے جو بنا رکھا ہے اپنا حساب کتاب. بندہ جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے, بندہ جا رہا ہے نیکی کے کام کی طرف, بندہ جا رہا ہے اپنے کام کی طرف. کی ہوا جی, بلی رستہ کٹ گئی. ٹھیک ہو گیا بھائی. اچھا میں نے ایک دو جگہ پہ سنا, اس نے کہہ رہے جی جاتے ہوئے آپ نے پانی نہیں مانگنا, بندہ بھاوے پیاسا مر جائے. کیا ہے جی, اچھا نہیں ہوتا بھائی. بدشگونی کس کو کہتے ہیں, یہی تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, بدشگونی لینا. اچھا پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں کیونکہ اگلا کام نہیں ہوگا. وہم ہے نا سارے ہمارے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب ایک عورت کی مثال دی, کیونکہ مکے کے اندر ایک وہمی عورت تھی. وہ کیا کرتی تھی, اپنی ساتھ ساتھ اپنی لڑکیوں کو بٹھا کر, لونڈیوں کو بٹھا کر, وہ سارا دن سوت کاٹتی. چرخے بنائے ہوئے تھے اس نے, سارا دن جناب سوت کاتا جا رہا ہے. اچھا جیسے دوپہر ہوتی نا تو دھوپ ذرا زیادہ نکل آتی, کہتی سارا توڑ دو کیونکہ دھوپ زیادہ نکل آئی ہے, یہ اچھا نہیں ہے. اچھا تھوڑا سا بادل ادھر سے چاند سورج کی طرف ہو گیا, کرو اب بھی کاٹ دو. کیوں, کیونکہ یہ اچھا نہیں ہوگا ہمارے لیے. وہ اس طریقے سے اس کا سارا دن وہ سوت کاٹ لیتی, اور جیسے دوپہر ہوتی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے, وہم اس کو کوئی نہ کوئی آتا, وہ سمجھتی کہ جناب یہ سارا سوت خراب ہو گیا ہے, لہٰذا ہمارے لیے ٹھیک نہیں, سارا کا سارا خراب کرو, دوبارہ بناؤ. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی. فرمایا لا تکونوا, فرمائے قسمیں کھانے والوں ایسے نہ ہو جانا. کیسے, کلتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا. فرمایا اس عورت جیسے نہ بن جانا جو عورت ساری محنت کر کے, قوت انکاسا ساری طاقت لگا کے محنت کر کے سارا دن سوت کاٹنے کے بعد کیا کرتی ہے, سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. فرمایا ایسے نہ بن جانا, اتنے وہمی نہ ہونا. ٹھیک ہے جی, ہماری قوم کے تو وہم ویسے بھی آسمانوں پر پہنچے ہوئے ہیں, کوئی بات ہوئی نہیں ہے جناب, وہمی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں. حالانکہ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں ہے نا کہ یار جو تقدیر میں لکھا ہے ہونا تو وہی ہے نا. بات سمجھے کہ نہیں ہے. میں نے تو آپ کو سب سے بڑی مثال دی تھی کہ ہماری قوم جادو ٹونے والی لگی پھرتی ہے نا. جب رب نے فرما دیا کہ ما ہم بدارین نبی من احد الا باذن اللہ, میں کہ اگر تم پر کچھ ہوگا بھی صحیح, وہ بھی تب بھی ہوگا جب اللہ کی مرضی شامل ہوگی. یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر تو وہ بھی نہیں چل سکتا ہے. ہاں رب کی رضا اگر اس میں شامل ہے, رب ان تمہیں آزمانا اس وجہ سے چاہتا ہے تو وہ اور بات ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے اندر اثر بھی رکھ سکتا ہے. اگر رب بھی اثر نہ رکھے تو کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسی وہمی عورت کی طرح تم نہ بن جانا جو اپنا سوت سارا دیہڑی کاٹتی ہے, دوپہر ہوتی گاہ خراب کر دیتی ہے. فرمایا تم نہ ایسے کرنا. اور آگے تتخذون ایمانکم داخلا بینکم, یاری الفاظ چیک کرو ذرا. ٹھیک ہے, فرمایا اپنی قسموں کو دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بنانا. آگے وہی بات, اپنی قسموں کو دھوکے اور فساد کا ذریعہ. فساد کیسے ہے, کل آئی پرسوں آئی, آخر تنگ آ کے بندہ گل ہی پڑ جائے گا نا. کنے کل پرسوں فساد ہو گیا, لڑائی ہوگی. دھوکہ کیا ہے, آج دے سکتا ہے لیکن دے نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تتخذون ایمانکم, فرمایا اپنے قسموں کو اس وجہ سے نہ استعمال کرنا کہ کیا کرو تم, کہ تم دھوکہ اور فراڈ کرتے رہو. یہ الفاظ. ٹھیک ہے, ہاں ان تکون امۃ ہی اربع من امہ, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی جماعت کو زیادہ عطا فرما دیتا ہے, کسی کو تھوڑا عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر تو سمجھتا ہے کہ تو قسمیں کھا کر کسی کے برابر ہو جائے گا تو فرمایا یہ تیرا وہم ہے. ٹھیک ہے جی, اگر تو نے قرآن اٹھا کے جناب اللہ کو تو سمجھتا ہے کہ کسی کو لوٹ پھوٹ کے جناب تو امیر ہو جائے گا, فرمایا یہ تیرا وہم ہے. کیونکہ یہ جو ونڈ ہے نا, ونڈ دولت کی, میں یہ رب نے رکھی ہے. دولت کی ونڈ تقسیم یہ رب نے رکھی ہے, آپ اندازہ کریں. ٹھیک ہے, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب کہ کوئی بندہ اپنی محنت کی وجہ سے عروج پہ پہنچ گیا ہے. یہ دماغ اس کے دماغ کے اندر بھی گند آیا تھا, قارون کے, اپنا قارون کے دماغ کے اندر آیا تھا. تو اس نے کیا کہا, تو اس نے کہا جی میں نے اپنی محنت سے کمایا. رب نے فرمایا نہ یہ تیرے دماغ کے اندر ویسے گند آ گیا, عطا ہم نہیں فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی, تو وکھرا تھوڑی بڑا پھرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا کہ بھائی کسی جماعت کو ہم زیادہ عطا فرما دیں, ان تکون امۃ ہی اربع من امہ, کسی جماعت کو ہم تھوڑا عطا فرما دیں تو یہ ہماری مرضی ہے. ہاں کیوں, انما یبلوکم اللہ بہ, میں اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا بھی اسی سے ہے نا. کسی کو زیادہ دے کر پھر آزمائے گا, کسی کو تھوڑا دے کر پھر آزمائے گا. آزمائش شرط ہے, چاہے مسلمان بندہ نا, مسلمان کی ساری زندگی آزمائش کے اندر ہوتی ہے, یہ یاد رکھیں.
آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا مومن بندے کی ساری زندگی آزمائش کے اندر گزرتی ہے. وہ سکون کے اندر ہے, راحت کے اندر ہے, تب بھی آزمایا جا رہا ہے. وہ مصیبت کے اندر ہے, پھر بھی آزمایا جا رہا ہے. غریبی کے اندر ہے, پھر بھی آزمایا جا رہا ہے. امیری کے اندر ہے, پھر بھی آزمایا جا رہا ہے. مومن بندے کی زندگی, یہ سرکار کا فرمان ہے, حدیث پاک ہے, فرمایا مومن بندہ ہمیشہ ہمیشہ آزمائش کے اندر رہتا ہے. مومن کی آزمائش کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ آزمائش کے طریقے اور ہو سکتا ہے پیسہ دے کے آزمایا جا رہا ہو سکتا ہے لے کے آزمایا جا رہا ہو. پہلے کیا کہتا تھا, اب کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کا دن آئے گا نا, ہم تمہیں سب کچھ بیان کر دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے تھے. فی ما کنتم فیہ تختلفون, فرمایا جس بات میں تمہارا جھگڑے ہوتے تھے نا, رب قیامت والے دن سارے تمہارے فیصلے ہی کر دے گا. آج ہے نا یہاں پہ, لیکن قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا. اور اگلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی جیسا بنا دیتا. ہو سکتا تھا کہ سب کو ایک جیسا بنا دیا جائے, ایک امت واحدہ, سارے مسلمان ہوتے جہنم میں کوئی بھی نہ جاتا, سارے امیر ہوتے غریب کوئی بھی نہ ہوتا, سارے غریب ہوتے امیر کوئی بھی نہ ہوتا. میں رب چاہتا تو سب کو برابر رکھ سکتا تھا, لیکن وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اس کی تقدیر کے فیصلے ہیں, جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. یہ فیصلہ اس کی تقدیر کا ہے. ٹھیک ہے, برابر رکھ سکتا تھا لیکن نہیں رکھا. ہاں لیکن گمراہ کیا, جو فرمایا جس سے چاہے اسے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے. اور اگلے الفاظ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, فرمایا تم جو بھی کر رہے ہو وَلَا تُسْأَلُنَّ, ضرور ہم تم سے پوچھیں گے, سوال ضرور ہوگا. وَلَا تُسْأَلُنَّ, فرمایا جو تمہارے عمل ہیں اس کے بارے میں سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ کیا کرتا رہا ہے, کیسے کرتا رہا ہے, کیوں کرتا رہا ہے, کتنا کرتا رہا ہے. جب یہ کیوں, کیا, کس طرح, کیسے, جب یہ سوال جب رب کرے گا تو بندہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ لا جی چھڈو جی نہ سوال نو. رب کی بارگاہ میں تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا. آج کسی کو کہتا نا کہ یار یوں کیوں, ایسے کیوں کر رہا ہے, تو یار چھڑ یار پر کیڑے گلا لا کے بیٹھ گیا. لیکن رب کو یہ جواب کوئی نہیں دے سکتا کہ مالک اور چھاڑ دے جاڑ دے, پر میں ایسا نہیں ہوگا. جب رب سوال پوچھے گا تو اس کا جواب دینا پڑے گا, اور کھڑے پیرے وہیں پہ دینا پڑے گا. اور فرمایا کیا, فرمایا جو بھی کر رہے ہو. اب بندہ آپ ہی سوچ لے کہ بندہ کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے. اس کے لیے تو کسی مولوی کی ضرورت نہیں نا, کسی مفتی کی ضرورت نہیں, کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہ دھیان کر کے دیکھ لینا کہ تو کیا کر رہا ہے. جو بھی کر رہا ہے فرمایا وَلَا تُسْأَلُنَّ, ہم ہر شے کے بارے میں پوچھ ضرور لیں گے. مالک ہے, نہ پوچھے یہ اس کی مرضی ہے, یہ رحمت ہے, کرم نوازی ہے. ہم عائشہ صدیقہ کو حضور نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی, فرمایا عائشہ جس کا رب نے حساب لیا نا بندہ پھنس جائے گا. عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا. فرمایا آسان بھی لیا تب بھی پھنس جائے گا. آسان بھی لیا نا. حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ 40 سال تک ان کے کھاتے کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا. آپ اندازہ کریں. ٹھیک ہے جی, خواجہ عبد الواحد زید, یہ حضرت ثابت بنانی, حضرت ثابت تھے غالباً. یہ جب فوت ہوئے نا تو ان کا نامہ اعمال جب چیک کیا گیا تو ان کے اعمال کے اندر ایک گناہ بھی نہیں تھا. آپ اندازہ کریں. لیکن بے پرواہی چیک کریں, جب نامہ اعمال سارا کا سارا ٹھیک ٹھاک ہو گیا نا, پاک صاف ہو گیا کہ کوئی کھاتا, کوئی گناہ کوئی نہیں ہے, کوئی بات شامل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیونکہ اس کا کاروبار تھا تولنے کا, کنڈا لگایا تھا. ٹھیک ہے, تو ناپ تول کرتا تھا نا, ترکڑی لگائی ہوئی تھی, ترازو لگایا تھا, کنڈا لگایا ہوا تھا. میں ہاں بھائی تیرا جو کنڈا تھا نا وہ تھا بازار کے اندر, اور وہاں کا خاکہ اڑ اڑ کرنا وہ ساتھ تلتا رہا ہے, اس کا حساب دے. خاکے کا مٹی جو اڑ کے ساتھ تل گئی ہے اس کا حساب دے. یہاں 679 روپے, 475 روپے, اگلے 200 ہے. پیٹرول پمپ پہ جائے نا کہ کیا لکھا ہوتا ہے جی 246 پیسے. 46 پیسے سے ویسے 54 پیسے واپس کرنا, لگ جائے گا پتہ 54 پیسے. وہ تو کرنسی کوئی نہیں ہے. جب کرنسی نہیں ہے تو پھر 54 پیسے کدھر گئے. آپ جائیں تب دکانوں پہ لکھا ہوگا 479 روپے, 79 روپے تو 80 والا روپیہ واپس کر. جہاں رب خاکہ تول رہا ہے وہاں پہ 13 روپیہ کیسے چھوٹ جائے گا. بڑی بڑی کمپنیاں چارجز کاٹی جا رہی ہیں. بینک میں جائے پتہ کوئی نہیں ہوتا, آپ 1000 روپے رکھوا گئے واپس ہے جی چارجز کٹ. یہ نہیں ہے پیسے کٹ کر, چارجز کٹ گئے. اور پتہ بندہ ویسے پریشان ہو جائے, انگلش مار رہے ہیں, انہوں نے گل کی کریے.
ٹھیک ہے جی، آپ کے تو چارجز کٹ گئے ہیں، وہ چارجز کے اندر آ کے ویسے بندہ پریشرائز ہو جاتا ہے کہ یار ہوں ویسے انگریزی مار رہا ہے، وہ سیدھا مار سیدھا کیا ہے کہ جناب تمہارے پیسے کاٹے، پھر تمہیں پتہ چلے کہ ہمارے پیسے کیوں کاٹے ہیں. ٹھیک ہے جی، بلیک میل کرنے کا یہ بڑا عجیب طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے جی انگلش مارو، اگلے کو متاثر کر کے مرعوب کر دو، اس کے بعد جناب جو مرضی جتنا مرضی چاہے پیسے کاٹ لیں. ٹھیک ہے، میں حقیقت آپ کو کہہ رہا ہوں، لوٹنے کا یہ طریقہ ہے. ہم گئے جوتے لینے کے لیے، اچھا جوتا ہم نے لے لیا، پیچھے بچ کا 30 روپے، میں نے کہا واپس کر، کہہ رہے جی یہ آپ نے شاپر دینا ہے آپ کو. میں نے کہا میں لینا ہی کوئی نہیں آپ کو ساتھ لینا پڑے گا. میں نے کہا میں سر تے رکھ کے لے جاؤں تم میرے واپس کر، میں لینا ہی کوئی نہیں شاپر. نہیں جی ہماری پالیسی میں، تیری پالیسی کا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے شاپر لینا ہی نہیں. اب انہوں نے کیا کیا، زبردستی تھمایا، نہیں جی ہمارا طریقہ یہی ہے. اب کیا کریں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ چلاکیاں، یہ ٹھگیاں، یہ سارا کچھ ہمارے ہاں تو چل سکتا ہے، ادھر اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.